کو آج سے 3 مہینے پہلے یاد نہیں تھا کیسے پاسبل ہے؟ یہ بات زرداری صاحب نے بھی کی تھی کہ جو ہے وہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد بنانا پسند کریں گے، لیکن پریکٹیکلی یہ کیسے پاسبل ہے کہ جب پی ٹی آئی کے ووٹر کو جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے وہ اس حد تک ان کو چور ڈاکو کہہ کر انٹروڈیوس کراتی رہی ہے، تو کیسے وہ ایک ووٹر پیپلز پارٹی کو میں عرض کروں، میرا خیال سے پیپلز پارٹی کی سوچ یہ ہے کہ چونکہ عمران خان صاحب تو الیکشن نہیں لڑیں گے، نہ ان کی پارٹی کو بلے کا نشان ملے گا، لہٰذا اب رہ گیا ووٹر، اس کو ہم اٹریکٹ کرنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ ہم نواز شریف کے ساتھ اپنی راہیں یعنی تھوڑی سی علیحدہ کریں اور پی ٹی آئی کے ووٹر کو اٹریکٹ کریں، اور مجھے لگتا ہے یہ کہ یہ کہیں اور ہو یا نہ ہو، یہ سندھ میں اور اس کے اربن ایریا میں ضرور ہوگا۔ اچھا، اور ایک آج ہم ملاقات بھی ہونے جا رہی ہے زرداری صاحب کی اور مولانا فضل الرحمان کی، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ بھی بات ہو سکتی ہے اور انتخابات کے اتحاد پہ بھی بات ہو سکتی ہے۔ دیکھیے، دو باتیں میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں، ایک تو یہ کہ جو مرضی کر لیں زرداری صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب نے انکار کر دیا ہوا ہے پہلے بھی اور اب بھی کریں گے نواز شریف کے خلاف استعمال ہونے سے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ٹارگٹ پیپلز پارٹی کا یہی رہے گا کہ ہمیں نون لیگ کے ووٹر نے ووٹ نہیں دینا، ہم جو پی ٹی آئی کا ووٹر ہے اس کو اٹریکٹ کریں گے، سندھ میں بھی جیتیں گے اور پنجاب میں بھی شاید کچھ سیٹیں نکالیں گے۔ 21 اکتوبر کو نواز شریف کی واپسی سے متعلق دو چیزیں بہت اہم قرار دی جا رہی ہیں کہ کیا گرفتاری ہوگی یا وہ سیدھا جلسہ گاہ جائیں گے، اور اگر جلسہ گاہ جائیں گے تو کیا ان کو حفاظتی ضمانت مل پائے گی تو ہی وہ جلسہ گاہ پہنچ پائیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ نااہلی برقرار رہے گی یا اہلیت کے لیے کوئی راستہ کھل سکے گا۔ لیکن بخاری صاحب، جو اس وقت خورشید شاہ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نواز شریف کی واپسی کے لیے جو ریڈ کارپٹ ہے وہ نون لیگ نہیں بچھا رہی بلکہ کوئی اور بچھا رہا ہے، تو پی پی میں دیکھ رہی ہوں کہ پچھلے کچھ عرصے سے کچھ اس قسم کے بیانات دے رہی ہے، تو پی پی ایسا کیوں کہہ رہی ہے؟ پیپلز پارٹی کے ایسے کہنے کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، چونکہ 2018 کا تجربہ بڑا عجیب و غریب تھا نا، تجربہ جب کسی کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کیا کچھ کیا گیا تھا، کیا وہی سب کچھ ہو رہا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے۔ دیکھیے، پیپلز پارٹی کا مسئلہ پرابلم یہ ہے، خورشید شاہ صاحب نے تو آج بات کی ہے، اس سے پہلے بہت سارے لوگ بولے ہیں، سرجیل میمن صاحب بول چکے ہیں اور بہت سارے قمرالزمان قاہرہ صاحب بول چکے ہیں، فرد اللہ بابر بول چکے ہیں، بہت سارے لوگوں نے نواز شریف اور ان کی پارٹی کے بارے میں نیگیٹو باتیں کی ہیں، لیکن اب یہ شدت اختیار کرتی جا رہی ہیں، اس لیے کہ پیپلز پارٹی کو نون لیگ کی فوجی قیادت سے قربت ایک آنکھ نہیں پاتی، جو بنیادی وجہ ہے۔ اور اس کے بعد جیسا کہ ہم نے پہلے سیگمنٹ میں تھوڑا سا اس کا تذکرہ کیا تھا کہ پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے، یہ خواہش ہے اس کی کہ جو پی ٹی آئی کا ووٹر ہے، چونکہ اس کے پاس لیڈرشپ کا تو کرائسس ہوگا، لیڈرشپ ہوگی نہیں، بلے کا نشان ان کو ملے گا نہیں، تو یہ ووٹر جو ہیں، ہم اگر نواز شریف سے نفرت ثابت کر پائیں گے تو وہ ووٹر ہماری طرف اٹریکٹ ہوگا۔ یہ پولیٹیکلی کوئی بری سوچ نہیں ہے، پولیٹیکلی یہ کہتے ہیں نا ایک زرداری سب پہ بھاری، آپ کو تو معلوم ہے نا، تو وہ چالیں ایسے ہی چلتے ہیں، وہ اچھی خاصی کامیاب چلتی ہوئی بلوچستان کی حکومت گرا دیتے ہیں، وہ ہارتے ہوئے پی ٹی آئی کے بندے کا نامینیٹڈ بندے کو چیئرمین سینٹ بنوا دیتے ہیں، سب کچھ تو آپ کے سامنے ہوتا رہا ہے نا، میرے سامنے بھی ہوتا رہا ہے۔ مفاہمت کے بادشاہ جو ہیں۔ جی ہاں، دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ اب وہ سارے اندیشے ختم ہو جانے چاہیے کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں گے کہ نہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے سفر کا آغاز کر دیا ہوا ہے اور آدھے مرحلہ طے بھی کر لیا ہے، اب انہوں نے یو ہی آنا ہے اور اس کے بعد یہاں فلائٹ، تو یہ تو طے ہو گیا کہ وہ آ رہے ہیں۔ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ اس کے بارے میں دو قسم کے جو قانونی یعنی تجزیے ہیں یا بیانیے ہیں وہ ہم تک پہنچ رہے ہیں، اور اب میں ڈسکس بھی کر رہے تھے اس کو۔ ایک لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ آتے ہی ایئرپورٹ پر گرفتار ہوں گے، وہاں سے جیل جائیں گے، اس کے بعد دیکھیں گے عدالتیں انہیں ریلیف دیتی ہیں کہ نہیں دیتی ہیں۔ دوسری جو بیانیہ ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب، جو حال ہی میں قوانین پاس ہوئے ہیں، جو حال ہی میں قوانین انڈو ہوئے ہیں، اس کے بعد بے پناہ گنجائش نکل آئی ہے نواز شریف صاحب کے لیے ریلیف لینے کی، لہٰذا وہ آئیں گے اور حفاظتی ضمانت پہ آئیں گے۔ یہ میں اس طرف اشارہ کر رہا ہوں جو خواجہ آصف نے اور رانا ثناء اللہ نے کہا تھا کہ زیرو رسک پر وہ واپس آئیں گے، اور زیرو رسک ہو چکا ہوا ہے۔ چلیے جناب، آپ گھر چلے گئے، گھر کے بعد آپ ایئرپورٹ پہ اترے، جلسہ کیا، گھر چلے گئے، اگلے دن آپ کو عدالت کے سامنے آپ کو سرنڈر کرنا ہے۔ اب اس کے حوالے سے بھی تھوڑی سی گفتگو بہت ضروری ہے۔ دیکھیے، نواز شریف کو عدالتوں کا سامنا کرنا چاہیے، اس لیے کہ اگر وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ مقدمات سیاسی بنیادوں پر بنائے گئے تھے اور ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے، تو لیٹ دس بی پرووڈ ان دا کورٹ، تاکہ وہ جو ایک تاثر بن رہا ہے کہ آپ کے لیے راستہ بنایا جا رہا ہے، آپ کو گنجائش دی جا رہی ہے، آپ خان صاحب کی طرح فیوریٹ بننے جا رہے ہیں، اس سے انہیں نجات ملے۔ اور
اگر واقعتاً ان کا قصور ہے, واقعتاً انہوں نے کوئی لیگیلٹی کمٹ کی ہوئی ہے, تو پھر ان کو سزا کا سامنا کرنا چاہیے. میرے خیال سے اس کے بارے میں تو دو راہیں نہیں ہونی چاہیے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, اسد عمر صاحب نے بھی آج اس حوالے سے گفتگو کی ہے, سوبر گفتگو ہے, وہ جو روش تھی پی ٹی آئی کی وہ نہیں ہے. انہوں نے یہ کہا ہے جی کہ میری خواہش ہے کہ نواز شریف صاحب آئیں اور الیکشن لڑیں, لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نواز شریف صاحب کا ملک ہے, انہیں واپس آنا چاہیے اور انہیں الیکشن لڑنا چاہیے. لیکن ساتھ ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو تو جلسے کی اجازت نہیں ہے, تو ان کو کیسے مل گئی جلسے کی اجازت؟ تو ان کا مطالبہ یہ ہے کہ ایکول ہینڈڈ یا ایون ہینڈڈ جو ہے وہ ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے, پک اینڈ چوز نہیں ہونا چاہیے. دوسری طرف سر یہ اگر ہم ذکر نہ کریں, ہم نے 2 جلسوں کا پہلے ذکر کیا جو غزہ کی صورتحال کے حوالے سے تھے, اور ایک جلسہ حمزہ شہباز نے کیا ہے قصور میں, جو ان کا پارٹی کی الیکشن کمپین کے سلسلے میں تھا. میرے خیال سے ناانصافی ہوگی اگر ہم یہ کمپلیمنٹ نہ کریں کہ دیٹ واز اے ویری سکسیزفل ریلی آلسو. دیر واز اے ہیوج کراؤڈ اینڈ ہی اسپوک ویری ویل. تو اس کے ساتھ ہی اس سے پہلے کہ پروگرام آپ بند کریں, میں ایک شعر جو ہے وہ غزہ کی صورتحال کے حوالے سے پڑھنا چاہتا ہوں, اور مسلمانوں کی طرف میرا اشارہ ہے, تمام ملکوں کی طرف اور تمام حکومتوں کی طرف. اس دور میں آئے دوست زبوں حالی مسلم, دیکھی نہیں جاتی ہے مگر دیکھ رہا ہوں. بہت تھینک یو بخاری صاحب. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی, مجھے دیجیے اجازت. پاکستان کی ہمیشہ پائندگی کی دعا کے ساتھ اللہ حافظ و ناصر.